بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، رحم اور کرم کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ فرعون کے لیے موسیٰ کو پیدا کیا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے نمرود کے لیے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہے ممتاز خان کے لیے فرت اللہ خان کو پیدا کیا۔ عزیزان محترم، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ محترم بزرگ صاحب جناب سید طاہر صاحب قبلہ، جناب اظہر بھائی صاحب، جناب مجاہد صدیقی صاحب، جناب اسماعیل غازی صاحب، الطاف مسیح خان صاحب، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ، انتخابی جلسہ، یقیناً آپ کے درمیان میں آنے کا منشا و مقصد یہ ہے کہ اس وقت سارے شہر حیدرآباد میں ایک انقلابی کیفیت ہے۔ عوام یہ چاہتے ہیں، نہ صرف حیدرآباد بلکہ سارے ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے ریاستوں میں جو ایک انقلابی ریولیوشنری ایک ایسا ریولیوشن آنے والا ہے، تو کیوں نہیں ہم حیدرآباد کے بھی عوام یہ کوشش کریں اور ان کا عوام انقلاب کا ساتھ دیں، تو یقیناً انقلاب آئے گا۔ ہم کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کو، ممتاز احمد خان صاحب کو آپ نے 20 سال کے لیے جو ہے منتخب کیا، تو اب آئیے بہت سارے کارنامے کیا کیے، تو اسی بنیاد پر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور مرحوم محمد انور اللہ خان صاحب کے فرزند جناب فرت اللہ خان صاحب آپ کے حلقے کے امیدوار ہیں اور ملت کا درد رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ غازی ملت بے شمار خدمات انجام دیے ملت اسلامیہ کے لیے، نہ صرف ملت اسلامیہ کے لیے بلکہ ہندو بھائیوں کے لیے بھی بلا لحاظ مذہب و ملت۔ امان اللہ خان صاحب کا ایک ایسا ریکارڈ ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے حلقہ اسمبلی چندران گٹے سے، کہ ہندو بھائی بھی آج امان اللہ خان صاحب کے خدمات کے معترف ہیں۔ عزیز دوستو، جناب فرت اللہ خان صاحب ایک زمانے دراز سے ملت اسلامیہ کے لیے ایک ایسا درد رکھتے ہیں، اور اتنی بے شمار قربانیاں دی ہیں آپ کے اور ہمارے لیے، ہم کو اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس قابل ترین امیدوار کو آپ اپنی کوششوں سے آپ ووٹ کے ذریعے طاقت دے کر اسمبلی تک پہنچانا ہے، ملت مظلوم کی آواز بن کر آپ کو اس کے اندر ساتھ دینا ہے۔ آپ الحمدللہ اس سنتوش نگر کے علاقے میں ماشاءاللہ سے سرمایہ دار لوگ رہتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، کوالیفائڈ لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ کو شاید فرت اللہ خان صاحب کی زیادہ ضرورت نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں جہاں سلم بستی ہے، جہاں مسلمان پریشان حال ہے، جہاں ہندو بھائی پریشان حال ہے، سلم بستیوں میں ان کی خدمت کا جذبہ لے کر جناب فرت اللہ خان صاحب آپ کے درمیان میں ہے۔ عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں، اس کا ساتھ دینا ہم کو جو ہے اہم فریضہ ہے ہمارا۔ اور آپ ایک جناب فرت اللہ خان صاحب ایک بہترین منشور مینیفیسٹو آپ کے درمیان میں لے کر آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک تعلیمی انقلاب لے کر آئے ہیں آپ کے درمیان میں، جو روزمرہ کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ لائٹ کے جو ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہو، چاہے واٹر ورکس کا معاملہ ہو، چاہے مختلف ڈپارٹمنٹ کا جو معاملہ ہو، جو پریشان حال ہے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جناب فرت اللہ خان صاحب۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مرتبہ ضرور جو ہے ایک ووٹ فار چینج، ووٹ فار ڈیولپمنٹ کا ساتھ دیں، اور جناب فرت اللہ خان صاحب کو بھاری اکثریت سے ان کو کامیاب اور کامران کریں۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جناب غازی ملت مرحوم کے فرزندان کا مشکور ہوں کہ مجھے پارلیمان حیدرآباد سے جو ہے مجھے ایک امیدوار بنایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی آپ ایک موقع دیں گے، اور مجلس بجا تحریک کے حق میں میرا ووٹ جو ہے، میرا سمبل جو ہے بیٹ ہے، اس پر بھی آپ نشان لگا کر مجھے بھی ایک موقع ضرور دیں۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
کہ جناب ممتاز احمد خان صاحب کی بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ ووٹرز کو جو ہے ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں، بول رہے کہ اگر تم مجھ کو ووٹ نہیں دو گے تو الیکشن کے بعد تم کو دیکھ لوں گا، تمہیں پولیس کے ذریعے جو ہے وہ بلا کر دوں گا، کیسوں میں بک کراؤں گا۔ لیکن یہ بات شوبہ نہیں دیتی ایک ایم ایل اے کے لیے کہ آپ کو یہی عوام نے 20 سال منتخب کیا، تو کیا آپ ان کو اس طریقے سے ڈراتے ہیں معصوم مسلمانوں کو اور پیسے کی جو ہے لالچ دیتے ہیں کہ اتنے پیسے لو اتنے پیسے لو؟ لیکن ہم کو سوچنا ہے اس مرتبہ بہت ہی سنسیئرٹی سے ہم کو جو ہے نا یہ سوچنا ہے کہ آنے والے 5 سال کے لیے وقتیہ طور پہ آپ کو 2000 5000 10,000 20,000 روپے ملیں گے، کچھ گروپس کو دیے جائیں گے۔ کیا یہ 5 سال کے لیے ہمارے لیے کافی ہو سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، بہت ہوشیاری سے آپ جو ہے دانش مندی کا مظاہرہ کیجئے۔ محترم بزرگ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اپنے جو ہے فرزندان سے کہیے، بالخصوص خواتین سے یہ کہیے کہ جناب فرحت اللہ خان صاحب کو ضرور ایک موقع دیں۔ یہ وہ فرحت اللہ خان صاحب ہیں جو یقیناً غازی ملت کے جو جانشین کی حیثیت سے اگر ان کو موقع ملے گا تو یقیناً کافی کام کریں گے اس حلقے کے لیے۔ عزیز دوستو، اور بہت سارے مقرر اکرام ہیں یہاں تشریف فرما ہے، میں یہ عرض کرتے ہوئے ادباً التماس کرتا ہوں کہ جو ہے مزید بچاؤ تحریک کا ساتھ دیجیے۔ آج شہر میں انقلابی کیفیت ہے، اس ریولیوشن کا ساتھ دیجیے۔ یقیناً آپ کی خدمت میں ہم ہمیشہ فرحت اللہ خان صاحب کے علاوہ جناب ڈاکٹر خان صاحب بھی حلقہ اسمبلی چندران گٹے سے امیدوار ہیں، وہاں بھی کافی حوصلہ افزا اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو یقیناً یہ برادران امان اللہ خان صاحب کے فرزندان آپ کی خدمت کا ایک جذبہ لے کر آپ کے درمیان میں ہے، ان کو ضرور موقع دیجیے۔ انشاءاللہ کامیابی اور کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش ضرور کرنا ہے ہم کو۔ دو اشعار آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا کہ حالات کا شکوہ کیا کیجیے، حالات نے کس کا ساتھ دیا، حالات کا شکوہ کیا کیجیے، حالات نے کس کا ساتھ دیا، تم خود کو بدل کر دیکھو تو حالات خود بدلتے جائیں گے۔ عزیزان محترم، مجلس بچاؤ تحریک کا جو قیام عمل میں لایا گیا تھا، جناب امان اللہ خان صاحب کی بے لوث خدمات انجام دینے کے بعد 40 سالہ جو ان کا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہا، لیکن غازی ملت صبح و شام رات کے کسی بھی تاریکی میں ملت مظلوم کا اگر آواز دیتا تو غازی ملت ہمیشہ موجود رہتے۔ اگر کوئی ماں آواز دیتی، کوئی بہن آواز دیتی کہ میرا بیٹا جو ہے پولیس کسٹڈی میں ہے، پولیس والوں نے ظلم کیا ہے، تو امان اللہ خان صاحب رات کے 2 بجے یا 3 بجے کا وقت بھی ہوتا تو اپنی نیند کو قربان کر جاتے اور نمائندگی کر کے اس بچے کو چھڑا لاتے۔ تو بتائیے کیا ایسا جذبہ ہم میں بھی آنا چاہیے؟ اور ان کے اولاد میں غازی ملت کے جو جانشین ہے فرحت اللہ خان صاحب میں بالخصوص یہ بات اشد موجود ہے کہ ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ دیکھیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہے جہاں پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی بہت اچھے برادرانہ ماحول میں رہتے ہیں۔ کچھ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو ہے فرقہ پرستی کا زہر گھول کر جو یہاں پر RSS اور BJP والے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو ہے نا کبھی اتحاد نہ ہو اور مذہب کے نام پر جو ہے ووٹ حاصل کرتے ہوئے فرقہ پرستی کا زہر گھول کر اپنے جو ہے نا معاملات کو سیدھا کریں۔ لیکن آج کا یہ موجودہ ہندوستان کا ہر نوجوان بالخصوص آج کافی تعلیمی یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی جو ہے لیڈرز ہیں جو مختلف پارٹیوں کے جو چاہتے ہیں مکاری کے ذریعے اور جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یقیناً ناکام ہو جائیں گے، اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ سیکولر پارٹیز کا بول بالا ہوگا اور جو انسانیت کا جذبہ رکھ کر جو کام کرنے والا ہے، خدا بزرگ برتر یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اچھی نیت سے کام کرتا ہے، وہی امیدوار کامیاب ہوگا جو ملت کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو۔ آئیے مسلمانوں، تلنگانہ کے بعد ایک عجیب و غریب ماحول ہے، پہلی مرتبہ آندھرا پردیش کے ڈویژن کے بعد یہاں پر جو تقسیم ریاست کے بعد تلنگانہ کا یہ پہلا الیکشن ہے، تو بہت سوچ سمجھ کر ہم کو دیکھنا ہے کہ TRS نے وعدہ کیا تھا کہ 12% ہم کو ریزرویشن دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جو ہے نا وعدے وفائیں کی باتیں کی گئی TRS کے چندر شیکھر راؤ نے، لیکن جب بات
टिकट तक की तकसीम की बात आई, टिकट को जब देने की बात आई तो आप देखते हैं कि बराए नाम जो है उम्मीदवारों को जो है मुसलमानों को मौका दिया जाता है। तो लेकिन इसकी लड़ाई के लिए आपको जो है मजलिस बचाओ तहरीक का साथ देना होगा। असेंबली में जो है जब आवाज़ आएगी मजलिस बचाओ तहरीक, तो यकीनन मजलिस बचाओ तहरीक जो है आवाज़ उठाएगी। अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज जो हमको डराया जा रहा है, चाहे वो मोदी के नाम से हो या आरएसएस के नाम से, हमको जो मिल्लत मजलूम को डराया जा रहा है, अगर हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, मोदी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ अर्ज करता हुआ चलूँ, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे कायदीन, अरे अगियार तो दूर की बात है, हमारे कायदीन जो है दूसरों से डरा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह से डराते, रसूल की मोहब्बत के लिए जो है दुआई देते, बजाय इसके कि जो ना अल्लाह की जवाबदेही का तस्वुर याद दिलाते, अल्लाह से डराते होते, नमाज पढ़ने की तलकीन करते या अच्छी इंसानियत की खिदमत का जो है ना खिदमत की तलकीन करते तो बात अलग होती। लेकिन इस तरीके से हमको डराया जा रहा है। तो बहुत मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ और फिर हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि जो है जरूर हम मजलिस बचाओ तहरीक को मौका दीजिए। यकीनन हम एक अच्छे मैनिफेस्टो लेकर आते हैं और जिस तरीके से अमानुल्लाह खान साहब ने सारे रियासत आंध्र प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों की खिदमत की, हम देखते हैं, बचपन से देखते आए हैं कि गाजी मिल्लत जनाब अमानुल्लाह खान साहब जब हिंदू भाई भी आवाज़ देते, चाहे वो लाल दरवाजे का मामला हो या गौलीपुरे का मामला हो, यकीनन खान साहब जाकर बेशुमार जो है बल्दिया की तरक्याती का काम करवाए। आज भी अमानुल्लाह खान साहब को जो है हिंदू जो है उनके खिदमात के सर्विसेज के मोतरिफ है। तो इसी तरीके से मजलिस बचाओ तहरीक अमानुल्लाह खान साहब के मिशन को जारी और सारी रखने के लिए आपके दरमियान में आई है और ये एक हमको मौका दीजिए। आपसे अदब इल्तिमास करते हैं कि हम कोई जज्बाती बात नहीं करते, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम से हम अपील कर रहे हैं। हमको किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि खिदमत जिस तरीके से जो एक अटर फेल्यूर यहाँ के एमएलए साहब मुमताज अहमद खान साहब हमेशा जो है साल में कई महीने जो है जाकर अमेरिका में रहते हैं, मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते, आपके याकूबपुरे के वोटर्स के लिए कभी असेंबली में आवाज़ नहीं उठाते, हमेशा बस अजीब व गरीब बातें करते हैं। और आप इसके अलावा भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो है ना एमएलए किस तरीके से काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जनाब मजीदुल्लाह खान फरज साहब, इंजीनियर साहब को आप ज़रूर एक मौका दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ और कामरानी हमारी कदम चुमेगी और मुअद्दिबाना इल्तिमास करते हुए रुखसत हो जाऊँगा और आपके दरमियान में जनाब आदम मलिक एडवोकेट साहब का जो है आदम मलिक साहब का जो एक शेर अर्ज करते हुए रुखसत हो जाऊंगा। मौत तो एक दिन आनी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, मौत तो एक दिन आनी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, फिर बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मजीदुल्लाह खान साहब का और मजलिस बचाओ तहरीक का निशान सेंट्रल टीवी है। टीवी को जहन में रखिए, तमाम वोटर्स को घर में अपने फैमिली मेंबर्स को, पड़ोसियों को जरूर याद दिलाइए, टीवी के निशान को 30 अप्रैल को आपको वोट देना है और मजीदुल्लाह खान साहब को कामयाब करना है। शुक्रिया, खुदा।